السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل روحانی علاج میں محسن احمد شیخ آپ کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی آڈیوز اور ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ جنات کے حوالے سے ہم پارٹ 2 بنا رہے ہیں۔ اپنی گفتگو ہم نے مکمل نہیں کی تھی کیونکہ کافی لینتھی ہو جاتی ہے، 13-14 منٹ کی آڈیو یا ویڈیو، اس وجہ سے یہ ہمارا پارٹ 2 ہے۔ جنات کے حوالے سے ہم نے معلومات دی تھی اس میں کہ جنات کا بتایا تھا کیا چیز ہے۔ بیسیکلی جنات میں بہت ساری اقسام ہیں، جیسے ہمارے یہاں پر عام فہم ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فلانے کو اثرات ہو گئے ہیں، سایہ ہو گیا ہے، یا ہم نے وہاں پر چڑیل دیکھی ہے، وہاں ڈائن دیکھی ہے، فلانی جگہ پر جو ہے چھلاوا دیکھا ہے کہ وہ ایک تار سے دوسری تار کے اوپر جو ہے کود رہا ہے، یا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جگہ پر سرکٹا دیکھ لیا۔ تو یہ جتنی بھی قسمیں ہیں یہ تمام کے تمام قوم جنات سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ تمام اشکال جو ہیں جناتوں کی کسی نہ کسی صورت کے اندر موجود ہیں۔ چڑیل کے بارے میں ہم جو بات کرتے ہیں، چڑیل ایکچولی جو حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ چڑیل جو ہے وہ جناتوں میں ہجڑے کا مقام رکھتی ہے، یعنی کہ خنس کا مقام رکھتی ہے، نہ وہ مرد ہوتی ہے نہ وہ عورت ہوتی ہے۔ سرکٹا جو ہے وہ جناتوں کی ایک شریر قسم ہے، چھلاوا بھی شریر قسم ہے۔ چھلاوے کے علاوہ جو ہے آپ نے عموماً یہ سنا ہوگا، ہم نے جھاڑیوں میں بھالو، ریچھ جیسا لال آنکھوں والا آدمی دیکھا، تو وہ جو جنات ہوتے ہیں وہ خبائث ہوتے ہیں، اور اس قسم کے جنات ہمیں بیت الخلاء میں ملتے ہیں۔ بیت الخلاء سے مراد جو ہے ٹوائلٹ۔ اچھا، بیت الخلاء میں سب سے زیادہ خطرناک جنات پائے جاتے ہیں، اسی لیے حدیث مبارکہ ہے کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ تو اپنا سر ڈھانپ لو، اور اگر سر نہیں ڈھانپا تو سر پر اپنے ہاتھ رکھ لو، شیاطین کے خوف سے ایسا نہ ہو کہ وہ آپ پر اثر انداز ہو سکیں۔ جنات جو ہے وہ دوسری، یا جہاں تک میری معلومات ہے وہ دوسری زمین کے نیچے رہتے ہیں، اور تیسری زمین کے نیچے جو ہے وہ پریوں کا بسیرا ہے، پریوں کی آبادیاں ہیں۔ دوسری زمین کے نیچے پریوں کی آبادی نہیں ہے، وہاں جناتوں کی آبادی ہے۔ کئی کتابوں میں پریوں کو بھی جو ہے وہ جنیوں سے تشکیل دیا گیا ہے، مگر پری جو ہے وہ ایک الگ مخلوق ہے۔ قوم جنات کی کوئی نسل آپ اسے ضرور کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم چڑیل ڈائن کو بھی قوم جنات میں سے ہی لیں گے، قوم جنات کی جنیاں ہی کہیں گے انہیں، کیونکہ جن اور جنی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم دنیاوی معاملات میں آتے ہیں تو پاکستان، نیپال، چائنا اور جاپان، ان تمام کے افراد کی اگر آپ اشکال دیکھیں تو تمام میں آپ کو جو ہے الگ الگ فرق دکھائی دے گا۔ جو جاپنیز ہیں وہ ویسے تو دکھنے میں چائنیز سے میچ کرتے ہیں، مگر ان کو پہچاننے میں ان کی آنکھوں سے آپ فرق واضح دیکھ سکتے ہیں۔ نیپالیوں میں بھی آپ چائنیز سے فرق کر سکتے ہیں ان کے چہرے کی بناوٹ سے، اور اگر آپ پاکستانی کو دیکھتے ہیں تو ان کی اشکال بھی بدلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے یورپین کنٹریز میں جائیں تو ان کی اشکال بھی آپ کو تبدیلی ملے گی۔ تو یہ تمام ہے انسانی، مگر ماحول کے حساب سے اور اپنے رہن سہن کے حساب سے تمام افراد جو ہیں اپنی الگ الگ حیثیت اور اپنی الگ الگ اشکال رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جناتوں میں الگ الگ حیثیت اور الگ الگ اشکال ہوتی ہیں۔ ان تمام جناتوں کا جو ہے وہ ایک سردار ہوتا ہے، اور یہ تمام جنات جو ہے اپنے اس سردار کے تابع ہو رہے ہوتے ہیں، اسی کے حکم پر چل رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے حیثیت سے تمام کام ان کے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کئی جنات اپنی مرضی سے چل رہے ہوتے ہیں، کئی جنات نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، کئی جنات جو ہیں وہ انسانوں کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہ بھی آپ کو میں بتا لوں کہ کسی بھی پری، جن یا کسی بھی غیر مرئی چیز کی تسخیر، یعنی کہ اس کو قبضے میں کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اگر آپ کی پڑھائی کرنے سے وہ چیز آپ کی دوست بن جاتی ہے تو وہ صحیح ہے، لیکن اگر کسی عمل کرنے سے آپ کسی جن وغیرہ کی یا امزاد کی تسخیر کرتے ہیں تو وہ تسخیر ناجائز ہے، منع ہے۔
ایسے عاملین سے آپ دور رہیے جو عاملین تسخیر کے عمل کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پری بھی ایک مخلوق ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا اپنے زندگی میں اور کارٹونز میں اور موویز وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ پری بڑی ہی خوبصورت دکھائی جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، پری 2 انچ سے لے کر انسان کے سائز جتنی ہوتی ہے، اس چھوٹے سے چھوٹا سائز اس کا 2 انچ 1.5 انچ بھی ہوتا ہے، پر اس کے ویسے ہی ہوتے ہیں جو انسان کے ہوتے ہیں۔ شکل بھی انسانی شکل جیسی ہی تقریباً ہوتی ہے، مگر نہایت اس کا جسم نرم روئی کی مانند ہوتا ہے۔ ناک اس کی پچکی ہوئی ہوتی ہے اور ناک کے نترے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ باقی بال وغیرہ تمام اس کے انسانوں کی ہی طرح ہوتے ہیں۔ یہ پری کی پہچان ہے۔ جناتوں کے اندر جو پہچان ہے وہ یہ کہ جنات دکھائی نہیں دیتے، وہ کسی بھی شکل کو اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کالے منہ کا جو کتا ہوتا ہے، شیاطین اس کی صورت میں آ سکتے ہیں، موذی جانور کی صورت میں شیاطین آ سکتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی انسانی شکل کے اندر کسی جن سے ملاقات ہو جائے تو اس کو پہچاننے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جو جن کی آنکھیں ہوں گی وہ بلی کی طرح سے گول ہوں گی، یعنی اس کی پلکوں اور آنکھوں کی شیپ سے آپ اسے پہچان سکتے ہیں، اور اس کی جو انگلیوں کے جو ناخن ہوں گے وہ گوشت سے چپکے ہوئے ہوں گے۔ جو جنات ہیں وہ انسان دوست بھی ہوتے ہیں اور انسان دشمن بھی ہوتے ہیں۔ جنات پہاڑوں پر، غاروں میں، ویرانوں میں، صحراؤں میں اپنا بسیرا کرتے ہیں، اور آبادیوں میں جو ہے یہ درختوں پر اپنا بسیرا کر سکتے ہیں۔ برے جنات جس جگہ گندگی ہوگی، جیسے نالے ہو گئے، کچرا کنڈی ہو گئی، ویران جگہیں ہو گئی، وہاں پر اپنا بسیرا کرتے ہیں، اور جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ اپنا بسیرا اس جگہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو جگہ پاک صاف ہو، خالی ہو، یا اس جگہ کرتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ ہمارے یہاں پر جناتوں کو سر پر چڑھایا ہوا ہے، اور جناتوں کو جو ہے بہت ہی زیادہ اہمیت دے دی ہے۔ جنات بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جیسے فرشتے اور جیسے انسان۔ ہم سے وہ اتنا ہی ڈرتے ہیں جتنا ہم ان سے ڈرتے ہیں، بلکہ وہ ہم سے زیادہ کانشیس رہتے ہیں، کیونکہ ہماری حرکتوں سے انہیں زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جب کوئی جن ہوا میں سفر کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے اور ہم نیچے سے ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اموات گولیاں لگنے سے بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم فائرنگ کر رہے ہیں اور ان کے اندر سے، جیسا موویز میں دکھاتے ہیں کہ جن میں سے چیزیں آر پار ہو گئیں، تو وہ غبارے کی طرح ہوتے ہیں، بلونز کی طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ ان میں کوئی بھی چیز سوئی کی طریقے سے اگر ٹکرائے گی تو پھٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں۔ کچرا کنڈیوں میں جیسے عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جب رش ہوتا ہے، ٹریفک ہوتا ہے، تو موٹر سائیکل سوار اپنی موٹر سائیکلیں کہیں سے بھی لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو ہڈیوں پر سے گزر جاتے ہیں، تو وہ وہاں بیٹھ کر اپنا کھانا پینا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لازمی سی بات ہے شریر جنات نہ ہو لیکن غیر مسلم ضرور ہوں گے، کیونکہ کچرا کنڈی میں مسلم جن تو جو ہے وہ نہیں کریں گے، تو ان کے اوپر سے موٹر سائیکلیں گزار دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر وہ طیش میں بھی آ سکتے ہیں اور آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں، جس میں عموماً موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ کی گاڑی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا کسی بھی بیماری کے آپ حامل بھی ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا سا گیپ میں اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ کوشش ہو کہ آپ کو جو ہے میں بالکل جناتوں کے بارے میں صحیح طور پر سمجھا سکوں۔ جنات اگر آپ کے باڈی میں صلاحیت پذیر ہو جائے تو قرآنی علم سے جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ اگر مسلمان ہے اور قرآن جانتا ہے تو اس کو نکالنا جو ہے وہ کافی دشوار ہوگا، لیکن قرآن کے علم سے اگر اس کو صحیح عامل ہی یا کوئی صحیح کامل پیر پڑھے اور اس پر عمل کرے اور اسے اپنے قابو میں کر کے نکالے تو نکال سکتا ہے۔ برے جنات بھی اسی طریقے سے اثر انداز ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب مغرب کا وقت ہو تو اپنی عورتوں اور بچوں کو گھروں کے اندر داخل کر لو ایک خاص وقت تک کے لیے، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری عورتوں اور بچوں پر شیاطین جو ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔
اس لیے ہمیں جو حدیث سے باتیں بتائی گئی ہیں یا صحابہ کرام سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں اس میں ہمیں احتیاط زیادہ کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل مزید آگے ہماری اگر ویڈیوز آئی اور جیسا جیسا کوشش اگر ہماری ہوئی تو ہم آپ کو مزید معلومات جناتوں کے حوالے سے اور ان کی کالونیز کے حوالے سے، ان کے رہن سہن کے حوالے سے بھی دینے کی کوشش کریں گے. باقی جو ہمارا چینل ہے وہ روحانیت کے حساب سے ہے. روحانیت سے تعلق رکھنے والے ذاتر حضرات کے لیے یہ چینل بہت ہی زیادہ سود مند انشاءاللہ ثابت ہوگا. ہماری ویڈیوز کو صرف یوٹیوب پہ لائک نہ کیجیے، یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ بھی کیجیے اور تمام سوشل میڈیا پر اسے فارورڈ بھی کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.